چنئی میں کرکٹ ورلڈ کپ کی بڑی جنگ، پاکستان کی ٹیم پھر مشکلات کا شکار، جنوبی افریقہ کے خلاف ابتدائی 3 کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے۔ عبداللہ شفیق 9، امام الحق 12 اور محمد رضوان 31 رنز بنا کر چلتے بنے۔ پاکستان کو سیمی فائنل کی دوڑ میں رہنے کے لیے میچ جیتنا لازمی ہوگا۔ اسموگ نے شہر کی فضا کو شکنجے میں لے لیا، لاہور آلودہ ترین شہروں پر پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی شرح 317 ریکارڈ، فیز 8 ڈی ایچ اے میں 384، شاہراہ قائد اعظم پر شرح 272 رہی، درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی سیکیورٹی فول پروف بنا دی گئی، دونوں شخصیات کے ساتھ جیمرز والی گاڑیاں چلیں گی۔ اسکواڈ کی 4 گاڑیاں موومنٹ کے دوران اسکاٹ کریں گی۔ دونوں شخصیات کی رہائش گاہوں پر نفری بھی ڈیمانڈ کے مطابق تعینات۔ آپ نے صرف 2 مقدمات کا بیان کیوں دیا، پھر گرفتاری ڈال دی؟ معاملہ ایسے چلتا رہا تو چلتا ہی رہے گا۔ جسٹس علی باقر نجفی کا وکیل پنجاب حکومت سے ختیجہ شاہ کیس میں مکالمہ، توہین عدالت کیس میں سی سی پی اور ڈی جی آئی پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا 3 نومبر کو آئی جی پنجاب کو بلوا لیں۔ ادھر نئے مقدمے میں اے ٹی سی نے ختیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پنجاب کے نگران پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پہنچ گئے۔ اجلاس میں شرکت، محسن نقوی کی فورن فنڈ منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا عالمی اور ایشیائی بینک کے تعاون سے 20 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ منصوبوں کی تکمیل کے لیے دونوں اداروں کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ پوری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، ٹرانسپورٹ، ماحولیات اور فیملی پلاننگ میں اہداف کے حصول کو یقینی بنائیں گے۔ محکمہ خزانہ نے افسران و ملازمین کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹی بند کر دی۔ چھٹی پیر کو بجٹ پیش کرنے کے لیے بند کی گئی۔ فارمی انڈا 27 روپے کا ہو گیا، دیسی انڈے کی قیمت 50 سے 60 روپے تک پہنچ گئی۔ موسم سرما کے آغاز پر ہی انڈوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ پرچون میں انڈے 325 روپے فی درجن تک پہنچ گئے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن تیز، 5890 موٹر سائیکلیں، گاڑیاں بند۔ خلاف ورزی پر 8000 سے زائد گاڑیوں کو 2,000 روپے کے جرمانے۔ دوبارہ خلاف ورزی پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر پر دنیا کی خاموشی کا کوئی جواز نہیں، کشمیریوں کا جذبہ آزادی ان کو آزادی دلوا کر رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف پیغام، کہا بھارتی بربریت برداشت کرنے والے کشمیری بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ الحمرا آرٹس کونسل میں یوم سیاہ کشمیر کی تقریب، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شائقین نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہرا کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ تقریب میں پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ گورنر نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں یوم سیاہ کے نام سے تقریب، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر، ڈاکٹر جاوید اکرم کی شرکت۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود کوندل، بلقیس شبیر سمیت فیکلٹی اور طالبات کی بڑی تعداد شریک۔ کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف ایل سی ڈبلیو یو میں واک، ملازمین کی شرکت۔ محکمہ لائف سٹاک پنجاب نے کوپر روڈ تا ایوان اقبال تک ریلی نکالی۔ سیکرٹری لائف سٹاک محمد مسعود انور نے سربراہی کی۔ شرکاء نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم اور استحصال کے خلاف نعرے لگائے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے 76 سال مکمل، پریس کلب کے باہر عوامی رکشہ یونین کا احتجاج۔ مظاہرین کا حق خودارادیت کی جدوجہد میں مصروف کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ لبرٹی میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے یوم سیاہ کشمیر ریلی۔ جیل میں بند ملزمان کی ٹرائل کورٹ میں آن لائن حاضری کا منصوبہ۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، آئی جی عثمان انور، آئی جی جیل میاں فاروق نذیر اور دیگر افسران کی شرکت۔ جسٹس شجاعت علی خان کا اقدامات پر اظہار اطمینان۔
کرکٹ ٹیم کے لیے بنوائے 12 بلے ناقص تیار کرنے کا معاملہ، ایم اے سپورٹ بیٹ فیکٹری رائیونٹ کے خلاف 31 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے درخواست گزار کو بیان کے لیے نومبر کے پہلے ہفتے طلب کر لیا۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے لیے نجی ڈیولپرز کے ساتھ اشتراک کرنے کو تیار۔ الفلاح کوآپریٹو ہاؤسنگ کو 5000 کنال اراضی کی ڈیولپمنٹ اشتراک کے لیے اجازت مل گئی۔ عدالتی آرڈرز پر الفلاح کوآپریٹو کے اشتراک کے لیے 11 نومبر کی تاریخ دے دی گئی۔ خیابان فردوسی پر سیوریج سسٹم بیٹھنا معمول بن گیا۔ رواں سال میں سیوریج بیٹھنے سے گڑھا پڑ جانے کا 5واں واقعہ۔ شہریوں کی آمد و رفت شدید متاثر، واسا ایل ٹی اے سڑک کو کھود کر غائب، حفاظتی اقدامات یقینی نہ بنائے گئے۔ سیوریج سسٹم کی تبدیلی کے لیے 12 ارب کی خطیر رقم درکار۔ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی غیر مؤثر، بیشتر مارکیٹوں میں پختہ تجاوزات تاحال برقرار۔ اقبال کمپلیکس شادمان مارکیٹ میں دکانداروں نے پختہ تجاوزات قائم کر لیے۔ کمشنر لاہور کا محلہ وال اسکیم کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، زیر تعمیر مسجد بھی دیکھی، رہائشیوں سے ملاقات کی اور سوسائٹی سے متعلقہ مسائل سنے۔ دلکش لاہور پروجیکٹ کے تحت مال روڈ کی خوبصورتی بحالی جاری، کمشنر کا مسجد شہداء، میوزیم و استنبول چوک کا بھی دورہ۔ مال روڈ کی بحالی کا کام 30 اکتوبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن۔ سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا سے عالمی بینک کے وفد کی میٹنگ، وفد کی جانب سے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ محکمہ صنعت و تجارت نے عالمی بینک کے وفد کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی کامران عادل ہائی کورٹ پہنچ گئے، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی سیکیورٹی رانا محمد اسلم کی ڈی آئی جی کامران عادل کو بریفنگ، ایس پی آپریشن سول لائن حنان بھی ہائی کورٹ گئے، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، تعینات اہلکاروں کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں 3 روز باقی، امیدواروں کی انتخابی سرگرمیاں آخری مرحلے میں داخل۔ صدارتی امیدوار میاں عبدالقدوس کے اعزاز میں ہائی ٹی کا اہتمام، بشرا قمر، مقدر اختر، لہرا سب گوندل، میاں وحید کی شرکت، راجہ جاوید اقبال، ملک ارشد آوان، میاں جہانگیر بھی شریک۔ ٹیکنیکل بورڈ پنجاب کے تحت امتحان دینے والے طلباء کے لیے خوشخبری، ڈپلوما آف انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ۔ ڈی آئی ٹی پروگرام ایف ایس سی کمپیوٹر سائنس کے مساوی تصور کیا جائے گا، دورانیہ 2 سالہ رکھا جائے گا۔ فزکس، اکنامکس یا شماریات کا مضمون لازمی پڑھنا ہوگا۔ اور چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ جاری، طلباء کی عملی تربیت کے لیے پاک مشن سوسائٹی اور ایل ڈبلیو ایم سی کی مشترکہ کاوشیں۔ عملی تربیت دینے کے لیے 10 اسکولوں میں گرین کلب قائم، طلباء و اساتذہ کا ایل ڈبلیو ایم سی کمپوسٹ پلانٹ کا مطالعاتی دورہ۔